جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ جناب ڈائریکٹ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. اچھا جی، سورۃ الشعراء اور آیت نمبر 60 جو ہے یہ ہم نے شروع کرنی ہے، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی فرعون کے باغات تھے اور کنوز بھی آیا تھوڑا سا اوپر ہے آیت کے، خزانے تھے اور جو عمدہ مقامات تھے باعزت مقامات، ان کا ہم نے وارث کن کو بنایا؟ بنی بني اسرائیل۔ إسرائيل بنی اسرائیل کو۔ اب بنی اسرائیل کو بنایا۔ اب یہ کیسے ہوا، یہ آگے آ رہا ہے۔ مطلب یہ سمجھیں کہ عنوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے دے دیا ہوا ہے اور اس کی تفصیل اب بتا رہا ہے، اور اس میں ہم وہ حالات پڑھیں گے کہ جو اہل حق جو ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لوگ ان کو نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، اور اس کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے جو حالات ہیں ان کی مطابقت یہ آتی ہے کہ اسی طریقے سے کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی 6 سالوں میں باقاعدہ اسی علاقے کا حکمران بھی بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے یہ واقعات بتا رہا ہے، اور ساتھ انہیں تیاری کا بھی حکم دے رہا ہے کہ ایمان میں جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانچا، وہ یا علامہ کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ تو یہ ان کا ابتلاء کا دور ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوا۔ اب وہ قوم بنی اسرائیل یہ اور ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، مصر سے نکلے، اور اگر نقشہ دیکھا ہوا ہو تو مصر کے آگے میں نے بتایا تھا ایک تو ہے کہ بحر احمر، یہ جو یمن کا ہے سمندر، اور مسقط کا عمان کا سمندر، اور دوسری طرف یہ آ جاتا ہے، تو بہرحال اس سمندر کو ریڈ سی کہتے ہیں جی، جی جس کے اوپر جدہ کی ہماری ہوائی اڈہ بھی ہے اور جدہ کی پورٹ بھی ہے، وہ ہے بحر احمر۔ اب بحر احمر ہی جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں بحر کلزم یا بحیرہ کلزم۔ اس کے ایک طرف تو مصر ہے اور دوسری طرف اس کے صحرائے سینا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ ذہن میں تصور بنائے، ویسے ہم نے جی پہلے یہ بتایا تھا۔ تو صحرائے سمجھ لیں کہ صحرائے سینا اور جو مصر ہے اس کے درمیان بحر کلزم ہے، سمندر ہے۔ اب اس تک یہ لوگ جو تھے یہ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، اور بنی اسرائیل کے لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اندر ضمیریں دیکھنی ہیں کون سی ہیں، فاعل کون سے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے، باقی کچھ الفاظ نئے ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں، پھر ہم نے اپنے لیے صرف ترجمہ ہی نہیں پڑھنا، یہ دیکھنا ہے کہ ایمانی حالت کی جو آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے وہ تو کن کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی، ویسے ہی ہے۔ جی اور جو صحابہ کرام تھے ان کے، جو رسولوں کے یا ان کے ساتھی تھے، وہ ایک ان کی ہے، جیسے عام لوگ ہم ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
تو ان میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ تو وہ جو آئیڈیل ہے وہ ہے ہمارے لیے پہنچنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل ہے نہیں پہنچنے کے لیے، لیکن ہم اگر زمین پر ہیں اور آئیڈیل آسمان پر بھی ہے تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر تگ و دو جاری رکھنی ہے کہ وہ جو تقوی کی پوزیشن ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایمان ہے پر ایمان ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ محکم کرتے جائیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے وہی چیز۔ تو پڑھتے ہیں جی، فَأَتْبَعُوا کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، جمع کا ہے یا واحد کا ہے؟ جمع کا، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں پوچھوں گا اپنے غلام سرور بھائی سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جمع کا ہے؟ کی وجہ واو کی وجہ سے، واو نون کٹ گیا ہوا ہے یہاں ہم کی وجہ سے، تو فَأَتْبَعُوا ماضی ہے جی، جی تو جی انہوں نے پیچھا کیا، انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو پیچھے جانے والے ہیں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل تو آگے تھے، تو پیچھے کون ہوں گے؟ فرعون اور اس کے تو اس کا قوم جی۔ ترجمہ کروں گے تو ان قبطیوں نے یا ان فرعونیوں نے پیچھا کیا، ہم اب یہ مفعول ہے ان کا جی، ان کا، یہ کون ہے؟ بنی موسیٰ علیہ اسرائیل السلام کے ساتھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جی۔ ساتھی۔ اور کب پیچھا کیا؟ مشرکین، یہ ہے جناب مشرکین اسم زمان، سورج نکلنے کے وقت، ٹھیک ہے جی۔ جی مشرق ظرف مکان ہے جہاں سے سورج نکلنے کی جگہ، اور مشرق کی، اور اس میں یہ وقت بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مشرقین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شروق ہونے کا وقت۔ شروق کیا ہوتا ہے؟ سورج کا نکلنا، سورج نکلنے کے وقت۔ تو ترجمہ بنے گا، ترجمہ ہم ضمیر جی بس صبح سورج نکلنے کے وقت، سورج چڑھنے کے وقت سورج نکلا اور ان کو روشنی آئی اور انہوں نے پیچھا کر دیا کہ بھئی ہمارے تو شہر کے اندر بنی اسرائیل غلام اور یہ وہ ہیں ہی کوئی نہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ تو وہ انہوں نے پیچھا کیا ان کا۔ تو میں ترجمہ گزارش یہ کروں گا کہ ابھی ابتدا کے اندر ہم ضمیر کے ساتھ بتائیں کہ وہ کون۔ تو فَأَتْبَعُوهُمْ مشرکین، دو ہی الفاظ ہیں۔ تو ان فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل کا چڑھتے سورج کے وقت پیچھا کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب جی سے تو کام نہیں بنے گا، کہ میں ایک ایک سے کرواؤں گا ذرا۔ جی داؤد بھائی ذرا کریں۔ داؤد بھائی ہیں؟ نہیں ہے تو غلام سرور بھائی کریں۔ داؤد صاحب کا مائک جی میں سوری میں بول رہا ہوں جی آپ فَأَتْبَعُوهُمْ کریں۔ مُشْرِقِينَ، تو ان فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل کا سورج نکلنے کے وقت پیچھا کیا۔ جی ورنہ ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کا سورج چڑھتے وقت جی پیچھا کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو سمجھنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضمیر چونکہ ہم پہلے بھی لگا رہے ہیں کس کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو فرعونیوں کہنا ہے یا قبطیوں کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ فرعون کو زیادہ جانتے ہیں جی، قبطی کا کسی کو خاندان یاد نہیں رہے گا، اور ہم وہ مسلمان، ان میں ممکن ہے وہ ساحر مسلمان ہوئے ہوں، باقی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہوں، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، تو لہذا ان بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، تو ترجمہ کر دیا آپ نے جی، آگے جی۔ اب لفظ جو نیا نہیں ہے
फलम्मा तराअल जमआनी क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून। अब ये मुदरकून नया लफ्ज है हमारे लिए। पहले वैसे इदराक लफ्ज आ गया ना, इदराक। जी बिल्कुल आ गया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। जी, तो उसका मतलब क्या होता है? आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, पा नहीं सकती, ऐसा है। तो उससे जी। बना मुदरक। मुदरिक का मतलब होता है इदराक करने वाला, पकड़ने वाला, इदराक करने वाला। किसी हकीकत को पकड़ लिया जाए, किसी चीज को, तो वो इसका लफ्ज़ी तर्जमा तो पकड़ना हुआ है, लेकिन इसकी जो दारा का दर्क लगाना भी ये होता है कि किसी तहकीक करना, इदराक करना कि इसकी हकीकत क्या है। तो यहाँ जो वो पीछे आ रहे थे, तो पहले तो तर्जमा करते हैं, बाद में इसको देखेंगे कि क्या इसके मानी करने हैं। फलम्मा तर्जमा, तो जब तो जब जब तरा उन उन्होंने दोनों ने देखा, उन दोनों ने देखा देखा, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए। वो कौन थे? जमानी, ये दो जमात जमात। की जमा, जमान, दो जमातों ने। तो दोनों तर्जमा जमात बनेगा तो तब, तो तो जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को, तर्जमा करें आगे, देखा। 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 कौला असहाब मूसा फाइल मौजूद है। कौला असहाब मूसा, तो मूसा मूसा के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, ने तो कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, इन्वर्टेड कॉमास, इन्ना बेशक हम, लमुद राकून है, लमुद राकून पकड़े जाने वाले हैं, पाए जाने वाले हैं, इदराक किए जा चुके हैं। अब ये लंबे लंबे बड़े मुश्किल लफ्ज रख लेंगे, निकलेंगे, तो लिहाजा हम आते हैं आसान की तरफ। तो वो है हम पकड़े जाने वाले हैं। ठीक है जी। प्रोफेसर साहब, पकड़ लिए गए नहीं होगा, मुद्रक और मुद्रिक में फर्क तो है ना? जी वो है ना, पकड़े जाने पकड़ वाले ही है लिए। ना, वो मजहूल बन जाएगा प्रोफेसर साहब। जी, इसको हम एक अंदर है ना कर लें, पकड़ने वाले हैं। पकड़ लिए गए, पकड़ लिए गए। नहीं, मैं ये पकड़ कह रहा हूँ कि एक है पकड़ने वाले, तो ये जी का हम, एक तो ये है कि पकड़ लिए गए हैं, जी तो अभी वो पकड़ नहीं लिए गए, अभी वक्त है, इसलिए कि अभी वो पीछे हैं, अभी देखा उन्होंने, पकड़ा नहीं। उन्होंने कहा यकीनन हम पकड़े जाने वाले हैं, मुमकिन है थोड़ी देर बाद वो आ जाएं और हमें वो पकड़ लें। तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर पकड़े जाने वाले के अंदर वो मुस्तकबिल का जमाना भी, या थोड़ी देर ही बेशक होगी, वो आ रही है। तो क्या ख्याल है आपका? ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इसके ऊपर काफी सोचा है। जी सर, ठीक। जी, बेशक हम हम पकड़े पकड़े जाने जाएंगे। वाले हैं, नहीं पकड़े जाने वाले हैं, यकीनन हम पकड़े जाने वाले हैं, अभी वो आ रहे हैं और हम पकड़े जाने वाले हैं। मीम की वजह से वाले की मुश्किल है, वरना तो ये है कि हम पकड़े गए हैं। ये करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने तो छोड़ना नहीं, अगर पकड़े गए हैं तो पकड़े जाएंगे, ये हो सकता जी है। जी 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 हाँ जी। तो मुदरकून पकड़े जाने वाले हैं, अगर देख देख कहते हैं तो ठीक है। तो अगर ये है कि पकड़ लिए गए हैं, ये इसका तर्जमा ज्यादा माकूल बनेगा नहीं। क्या ख्याल है? ठीक है। जी। तो हमारे यहाँ जमहूरियत है जी, लेकिन जमहूरियत ये है कि उसमें दूसरे को थोड़ा कायल कर लेंगे। अब तो माशाल्लाह सारे ही उलमा बन गए हैं, और बड़ी खुशी होती है कि साथी जब ये कहते हैं तो मुझे खुशी होती है कि माशाल्लाह किसी दलील के साथ बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये तर्जमा, फलम्मा तरा अल जमानी, मिल के तर्जमा करें।
जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखा, ये जरूरी याद रखना है। एक है तर अलिफ के बगैर तरा, मतलब है देखा। अब तरा ये बाबे फ़ाल, एक दूसरे को देखा। जब दोनों जमानों ने एक दूसरे को देखा, यानी कि वो पीछे आ रहे थे, इन्होंने देखा कि भाई वो आ रहे हैं। क़ाला अस्हाबु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, इन्ना, तर्जमा इन्ना, बेशक हम हम ला, पकड़े जाने वाले हैं। नहीं यकीनन लाम का तर्जमा करना है, यकीनन 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 मुद्रकून, पकड़े पकड़े जाने वाले हैं। वाले हैं। हाँ जी, इसलिए कि इनके पास ना असला, उनके पास असला भी होगा और वो बादशाह की फौज होगी, या बादशाह के फौज ही नहीं होंगे तो उनके पास एक ताकत है। तो इनका ये हुआ कि बेशक हम तो पकड़े जाने वाले हैं। अब है ईमान की सूरत हाल, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी थी, हजरत जितने भी रसूल हैं उनके अंदर एक ईमानी ताकत अपने वक्त की सबसे ज्यादा होती है। क्यों, जैसे ही है। जी सर। मतलब अगर हम हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हमने सूरत तौबा में पढ़ा कि जब वो दोनों में से दूसरा था तो क़ाला लिसाहिबिही, आगे क्या है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हाँ, तो उसने अपने दूसरे को कहा ला तहज़न, तू गमी न कर जी, इन्नल्लाह इन्नल्लाह मअना, मअना, बेशक हमारा रब हमारे साथ है। साथ है। फिर जो हमने तारीख में पढ़ा है, हदीस में आता है, वो ये है कि दो ही तो बंदे होते हैं गारे सौर के अंदर। क्या ख्याल है? जी एक बंदा इस हालत में सो जाता है और एक बंदा जागता रहता है। जी बिल्कुल। सोने वाला कौन होगा? नबी पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी पाक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे ये बताइए कि क्या उन्हें खतरा नहीं था? था, लेकिन उनका ईमान ये था कि वो खुद कहने वाले थे कि क़ाला लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये हम अमूमन छोड़ जाते हैं, हम कहते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी मोहब्बत बिल्कुल है, आपकी भी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मोहब्बत हमसे ज्यादा थी और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरगिरी भी कर रहे थे। लेकिन ये जो सो जाना है उनके अपना टांग पर सर रख कर, सराहना बन कर, ये बताता है कि एक इत्मीनान है, वो डर नहीं है जो हजरत अबू बकर को था। यहाँ भी ऐसा लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्हें वो डर नहीं है, इसलिए कि उन्हें एक जुमला याद है जो हमने पहले पढ़ा था इसी सूरत के आयत नंबर 15 में। अल्लाह ने फरमाया था कि इन्ना माकुम मुस्तमिऊन, बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ हैं और से सुनने वाले हैं। सुनने वाले। ये कहा था ना। जी अब इसके ऊपर ईमान होना ये नबी का कितना है और असहाबे मूसा का, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। लेकिन हाँ, यहाँ क्या है, क़ाला क़ल्ला, ये इसके अंदर जी एतमाद है। जी उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि बेशक हम यकीनन पकड़े जाने वाले हैं। तो वो अब ये जो है ना, क़ाला कल्ला, तर्जमा करें जरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्लाम के साथियों ने कहा कि बेशक हम पकड़े जाने। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज हरगिज नहीं। नहीं। अब ये जो जुमला है ये क्या बताता है? हरगिज अल्लाह, नहीं ये ईमान की हालत अल्लाह। बताता है या नहीं? जी बताता। जी, बहरहाल ये मायार है और जितने भी लोग हैं उनके लिए अंबिया इकराम, उनके जो अखलाकी और उनके मायार, वो एक ऊंची पोजीशन है, लेकिन उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करते रहना है। और उन्होंने क्या कहा, मैं पहले बताऊं
کہ دو طریقے ہیں. میں نے کچھ الفاظ آپ کو بتائے تھے کہ جیسے لام بتایا تھا یقیناً، با کئی دفعہ یقین کے طور پر آ جاتا ہے اگر اسم کے ساتھ آئے. پڑھایا تھا نا جی جی. اور اسی طرح سین اگر آ جائے نا تو اس کے معنی ان قریب بھی ہوتا ہے، لیکن ان قریب کے اندر چھپا ہوا ضرور بھی ہوتا ہے. جی میں کہوں گا اپنے کیسر بھائی سے، میں نے کیا کہا ذرا بتائیے. جو سین ہے اس کا مطلب ان قریب بھی ہے، مگر اس کے ساتھ چھپا ہوا ضرور بھی ہوتا ہے. ضرور بھی ہوتا ہے، اور یہ کہاں آتا ہے؟ فعل کے ساتھ آتا ہے. جیسے یہاں ہے ان معیہ ربی سیہدین، اصل میں تو لفظ ہے سیہدینی، کہ بے شک میرے ساتھ، ترجمہ کریں، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا. میرے ساتھ ہے، جی میرے ساتھ میرا ایک رب ہے، ہے. میرے سیہدین، ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ان قریب میری ضرور رہنمائی کرے گا، مجھے ضرور ہدایت دے گا، مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. یہ سارے معنی میں نے 3 بتائے، اور اس کے اندر کون سا اختیار کرنا ہے؟ یہاں جب، اس لیے کہ یہاں تو رہنمائی کی ضرورت ہے. جی 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 مجھے ترجمہ رہنمائی. کریں. ہاں جی، تو ترجمہ کر رہے ہیں ان قریب وہ اللہ مجھے ضرور رہنمائی کرے گا، یا میری رہنمائی کرے گا. ہو گیا جی؟ یہ جی یاد رہے گا. یہ ذرا دیکھیے گا کہ جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو بند کر دیں، اور پروفیسر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جی ترجمہ کریں. فَأَتْبَعُوهُمْ، تو ان فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی اتباع کی، مشرکین سورج نکلتے ہوئے. فلما تراء الجمعان، تو جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑے جانے والے ہیں. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا معی ربی، یقیناً بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا. یقیناً میری رہنمائی کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. انا کے بعد اللہ کا ترجمہ کر لیجئے گا یقیناً. جی تو پیروی کی بجائے پیچھا کر لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو پیچھے باتیں ہو رہی ہیں اس کو یا تو بند کریں، تو یا ان ساتھیوں سے کہیں کہ وہ، میں مائک بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر یہ معوذ بھائی کا مائک ہے، ذرا پلیز آپ بند کر لیجئے. جی خود ہی کر لیجئے، میری طرف سے نہیں ہو رہا. جی معاف کیجیے گا معوذ بھائی، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے، پر آپ کا مائک جو ہے وہ بند نہیں ہو پا رہا، تو ذرا دیکھیے گا پلیز. اچھا جی آگے. جی اب یہ سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، جو ابھی جو آ رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانا ہے، اور معجزہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جہاں عقل فکر یہ عاجز رہ جاتی ہے، تو معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ عاجز کر دینے والا. ایسے ہی ہے جی. جی جی اب اس کے اوپر اگر دماغ لڑائیں گے کہ یہ ہوا نہیں ہوا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو معجزے سمجھ میں نہیں آتے. معجزے کو معجزے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کئی دفعہ قوانین کے مطابق تو چلتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی معجزات دکھاتا ہے تو وہ اپنی یہ چیز دکھاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر وہ قادر ہے. یہاں معجزہ ہوا، وہی معجزہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. جی آگے کیا تھا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہاں فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہی الفاظ یہاں بھی آ رہے ہیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ترجمہ کریں میرے ساتھ. تو ہم نے موسیٰ اوحینا، علیہ السلام کی طرف موسیٰ وحی علیہ کی. السلام کی طرف وحی کی. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اب وحی کیا ہے؟ یہ انورٹیڈ کاماز کے اندر ہے.
अनिद्रिब कि तू کہ تو مار کہ تو مار مار بے عصا کا اپنے عصا کے ساتھ اپنے عصا کے ساتھ اپنے عصا کے اپنی ساتھ لاٹھی اپنی لاٹھی کے ساتھ. اس کو بڑا اپنا احتیاط سے کرنا ہے، اس لیے کہ ہم پہلے بھی غلطی کہے ہیں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو اپنے عصا کے ساتھ مار. اب مفعول ہے البحر، البحر سمندر کو جی، سمندر کو مار. ٹھیک ہے جی. جی وہاں بھی تھا نا ندرب بعصاک الحجر، تو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار. تو وہاں ہم کہتے تو اپنی لاٹھی پتھر پر مار، یہ کہتے تھے. اور ترجمے کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہوگا، ترجمے کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں بھی احتیاط کرنی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آگے جملہ بنائیں، تو اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو اپنی مار. لاٹھی کو سمندر ذرا پر ایک دفعہ اور کہہ دیں کہ تو کہ تو اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو مار. ہاں، یہ جملہ جب ہم نے ریویژن کرنی ہے، سنانا ہے، تو یہ کرنا چاہیے سمندر کو مار. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو فوری طور پر اطاعت کی. ایسے ہی ہے. جی جی اب معجزہ ہوا. فم فلق، یہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے، ورنہ سورہ فلق آگے پڑھنی ہے. تو فن فلق کا ترجمہ کیا ہے؟ تو پھٹ گیا. گیا ہے، تو پھٹ گیا. وہ جی پھٹ فم گیا فلق، تو وہ تو سمندر وہ پھٹ گیا. سمندر. جی، یہ باہر اس کے اندر سمندر وہ جب چھپا ہوا ہے. فکانا ترجمہ تو وہ تھا تو وہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں، جب پھٹ گیا تو دو ہی ٹکڑے ہونے تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یا ایک طرف دوسرا دوسرے طرف. فم فلقا فکانا، تو ہو گیا کلو فرقن حصہ، ٹکڑا، ہر حصہ. پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. کیسے ہو گیا؟ کا کی ترجمہ کریں، کی طرح. کی طرح. اب لفظ آ رہا ہے التعود. التعود تو ویسے کہتے ہیں لمبا بھی اور اونچا بھی اور چوڑا بھی، اور لمبا چوڑا اور اونچا کیا؟ پہاڑ. جی یہ ہے تعود. ورنہ جبال بھی ہو سکتا تھا، جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں نا. جی سر. لیکن تعود اس پہاڑ کو کہتے ہیں یا اس پہاڑی کو کہتے ہیں، دونوں کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، کہ جو لمبی بھی ہو، چوڑی بھی ہو، اونچی بھی ہو. تو لہذا آگے العظیم بھی آیا ہوا ہے، تو لہذا وہ اس پہاڑی کو پہاڑ بنا دیتا ہے. جی، عظیم کے معنی کیا ہے؟ بہت بڑا. بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا. تو میں دوبارہ کرتا ہوں، فم فلقا، تو وہ سمندر پھٹ گیا. فقانا کل فرقن، تو ہر ٹکڑا، ہر حصہ ہو گیا کالطود العظیم، بہت بڑے پہاڑ کی طرح. ٹھیک ہے جی. جی. اب میں عبد الرشید بھائی سے اگر ساتھ ہیں پوچھوں گا کہ ان کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. عبد الرشید بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. محمد رشید صاحب ہے جی. محمد رشید صاحب مائک جی آف محمد، اچھا محمد رشید صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، یہ خاص طور پر بھی بہت وقت اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو نئے ساتھی ہیں. جی جہاں تک ترجمہ کریں جی، پروفیسر اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، فَأَوْحَيْنَا. جی سر. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی.
अनिद्रिब बिअसाकल बहर, कि तू अपने असा के साथ समंदर को मार। फन किसको मार? फलाका, कट गई है आवाज समंदर आपकी। को मार जी, जी। कि तू अपने असा के साथ समंदर को मार। फन फलाका फकाना कुल्लु फिरकिन का तौद अजीम, तो वो समंदर फट गया तो हर हिस्सा बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया। हाँ जी, अब ये दो ऐसा आ गया। और दूसरी जगह पर आता है कि वो खुश्क मतलब हो गई, दरमियान में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुश्की पैदा कर दी। अब लफ्ज आ रहा है नया, छोटी छोटी आयात हैं। तो अल्लाह, मैं हैरान होता हूँ कि छोटी छोटी आयात के अंदर वो जो लंबी लंबी आयात के साथ पढ़ा था, वो सारा इन दो दो लफ्जों के अंदर है। अब इसके अंदर लफ्ज आ रहा है फअज़लफ़ना। अज़लफ़ना का मतलब करीब होना भी है, करीब करना भी है। ज़ालफ़ा जी, ज़ालफ़ा उसने करीब करीब किया करना। जी, उसने करीब किया या वो करीब हुआ। तो यहाँ है फाइल है ना, हमने, तो फ़अज़लफ़ना का तर्जमा व असलफ़ना का तर्जमा होगा तो हमने करीब कर दिया। और तर्जमा हमने करीब कर दिया, और और हमने करीब कर दिया। हमने हमने करीब करीब कर कर दिया। दिया या हम करीब ले आए। अब ये लफ्ज दूसरी बार आ रहा है मेरे इल्म के मुताबिक सम्मा। अब इस पे हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं सुम्मा। सुम्मा का मतलब क्या होता है? फिर फिर। अब सम्मा पहले पढ़ चुके हैं, सुम्मा पहले फिर। पारे में ही पढ़ा था। वजी वाह वलिल्लाहिल मैं तक मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो फसम्मा वजहुल्लाह। उसके जी पीछे दूसरे मेरे पारे में। ज़हन में यह है कि वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब जी हाँ, ये दूसरे पारे ऐनमा में। तवल्लू फसम्मा ऐनमा वजहुल्लाह। तवल्लू फसम्मा फसम्मा। वजह। तो वो सम्मा का मतलब क्या है? सम्मा का मतलब होता है उस वही जगह पर और उसी वक्त, ये मानी है। सम्मा का मतलब पाना नहीं है, सम्मा का मतलब होता है देयर एंड देन, उसी जगह पर और उसी वक्त। उनमें से कोई भी जहां लगता है तो आप उसको कर लें। आप कर लें कि तो हमने करीब कर दिया सम्मा उस जगह पर आखरीन दूसरे पीछे लोगों आने को। वाले। जी दूसरे नहीं, अब पीछे दूसरे लोगों को कह देते हैं जी, जी आखरीन। ठीक। पीछे आने वालों को भी हो सकता है जी, लेकिन यह है कि दूसरे लोगों को तो पता है कि भाई दूसरे लोग कौन थे? हाँ जी, वही फिरौनी से। फिरौन के लोग। तो हमने उनको भी करीब कर दिया, भी आ जाओ। इस वजह से कि अगर मुमकिन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर तो सकता था कि ये भी करीब हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो अब अल्लाह ताला कह रहा है कि फअनजयना मूसा व मन माअहू अजमईन। तो फअनजयना मूसा, तर्जमा करें। और हमने हमने और मूसा हमने निजात दी मूसा अलैहिस्सलाम को, हमने निजात दी मूसा अलैहिस्सलाम को व मन माअहू, और जो और उसके उसका साथ और जो इसके साथ थे। उसके साथ थे अजमईन, सब सब के सब को। सब के सब। तो तर्जमा बनेगा तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम और जो उनके साथ थे सब के सब को, तर्जमा करें, निजात दी। नजात दी। सुम्मा, अब आ रहा है सुम्मा, फिर अगरकनल आखरीन। अब जितने भी आखरीन आएगा, ये किसके लिए है? दूसरे लोग फिरौनियों के लिए जी, फिरौन के लिए। फिरौन और उसकी फौज के लिए। तो वह अगरकना, तर्जमा, और हमने हमने गर्क कर दिया। और हमने गर्क कर दिया आखरीन दूसरों को, दूसरे लोगों को। दूसरों। बस मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो साथ थे सब के सब, उनको निजात दे दी। बाकी जितने भी लोग वहां आए हुए थे उनको हमने गर्क कर दिया। अब जनाब ये जो जिस जगह पे भी किस्सा खत्म होगा, ये दो आयात आती हैं, दो दफा, एक दफा पहले आ चुकी हैं या दो दफा, अब एक दफा आने लगी हैं आगे।
ان فی ذالک لآیہ، ترجمہ کریں ذرا جلدی. بے شک بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس قصے میں، اس واقعے میں یقیناً نشانی ہے. ترجمہ کریں پھر. بے شک اس واقعے میں نشانی ہے، یقیناً نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور وما کا مطلب ترجمہ کریں، اور نہیں کانا نہیں ہیں اکثرهم ان میں سے، ان میں سے اکثر اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. ایمان لانے والے. جی ترجمہ کریں ذرا. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر اور ان میں نہیں ہیں اکثر ایمان لانے والے. ایمان لانے والے نہیں ہیں. نہیں ہے. اور کیا ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے، جو قدم بڑھائیں گے، اللہ توفیق دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو ایمان لے گا، لیکن اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور ہے کیا چیز؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّ اور اور بے بے شک شک بے شک رَبَّكَ تیرا رب تیرا رب تیرا رب، لا یقیناً 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 ہوا وہی 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 العزیز، انتہائی غالب، انتہائی غالب، الرحیم، اور انتہائی رحم مہربان ہے، بہت رحم کرتا انتہائی رحم کرنے والا ہے. ہے. جی. اور اور بے شک بہت رحم کرنے رب والا. یقیناً وہ انتہائی غالب اور رحم کرنے والا ہے. ذرا کر دیجئے گا اس کا بھی ترجمہ. جی. اور بے شک تیرا رب وہی بے شک تیرا رب بہت زیادہ وہی غالب اور یقیناً بہت زیادہ غالب اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے. کیسر بھائی اب آپ کے پاس، آپ یہاں تک پڑھیں گے جی سر. شروع سے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو انہوں نے یعنی ان فرعون کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا سورج طلوع ہونے کی جگہ تک. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَ، شروع ہونے کی جگہ نہیں ہے، جی طلوع ہونے کے وقت ہے. اس میں زمان بھی ہے، صرف زمان بھی ہے، صرف مکان بھی ہے. تو میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. تو ان فرعونیوں نے ان بنی اسرائیل کا چڑھتے سورج کے وقت پیچھا کیا. ان فرعونیوں وہ نے تو رات کو آ گئے تھے. تو ان فرعونیوں نے ان کا چڑھتے سورج کے وقت پیچھا کیا. فلما تراء الجمعان، تو جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، انا لمدرکون، بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ مجھے ضرور راہ دکھلائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ تو اپنے لاٹھی کے ساتھ سمندر کو مار. فَانْفَلَقَ، تو وہ الگ ہو گیا. فَكَانَ، تو وہ پھٹ گیا. وہ پھٹ گیا. فَكَانَ، وہ کبھی کر دے کون؟ وہ سمندر. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، اور پھر ہر حصہ ہو گیا، کالطود العظیم، ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے قریب کر دیا اسی جگہ دوسروں کو. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا.